اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. نحن خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تم کو، فلولا تصدقون، پس کیوں نہیں تم تصدیق کرتے ہو. افرأیتم ما تمنون، پس بتائیے مجھے کیا دیکھا ہے تم نے جو تم منی ٹپکاتے ہو. اانتم تخلقونہ، کیا تم پیدا کرتے ہو اس کو. ام نحن الخالقون، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقرر کر دیا، فیصلہ کر دیا تمہارے درمیان موت کا. وما نحن بمسبوقین، اور ہم مغلوب ہونے والے نہیں ہیں. علی ان نبدل امثالکم، اس بات پر کہ ہم بدل دیں تمہارے جیسے. وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پیدا کریں اس جنس میں جس کو تم جانتے بھی نہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور یقیناً تم جانتے ہو پہلی پیدائش کو، پہلے اٹھنے کو. وَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، بس کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے ہو. افرأیتم ما تحرثون، کیا پس دیکھا تم نے، یعنی بتاؤ مجھے کہ جو تم کاشتکاری کرتے ہو. انتم تزرعونہ، کیا تم اس کو اگاتے ہو. ام نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے ہیں. لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہتے تو اس کو کر دیتے چورا چورا. فظلتم تفکہون، بس ہو جاتے تم باتیں کرتے. انا لمغرمون، بے شک ہم تو تاوان کے نیچے آ گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الواقعہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 67 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ سن چکے ہیں سورۃ الواقعہ میں قیامت کا تذکرہ ہوا اور پھر قیامت والے دن جو 3 جماعتوں میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے ان کا ذکر ہوا. پہلی جماعت فرمایا کہ وہ سابقون الاولون کی ہے اور یہ مقربین کی جماعت ہے، ان کے لیے اللہ نے بہت اعلیٰ نعمتیں تیار کی ہیں. دوسری جماعت اصحاب الیمین کی ہے، دائیں ہاتھ والوں کی. یہ اگرچہ اس پہلی جماعت سے تو شان میں کچھ کم ہیں لیکن نعمتیں ان کے لیے بے شمار اور بے حساب ہیں. تیسری جماعت ہے اصحاب الشمال یعنی بائیں ہاتھ والوں کی. یہ دوزخی اور جہنمی لوگ ہیں اور ان کو سخت سزا دی جائے گی. ان کے عذاب اور ان کی سزاؤں کا تذکرہ بھی آپ سن چکے ہیں. تو یہ سورہ کا گویا کہ پہلا حصہ مکمل ہوا جس میں 3 جماعتوں کا تذکرہ تھا. اب آج کی سبق سے سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے. اس دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے 4 دلائل دیے ہیں اپنی وحدانیت پر، دلائل عقلیہ، جن میں سے 2 دلائل آج کے سبق کے اندر ہیں، 2 انشاءاللہ کل کے سبق میں آئیں گے. اور ان 4 دلائل کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلاصہ نکال کر دعوے کے طور پر فرمایا فسبح بسم ربک العظیم. جب یہ سارے کام اللہ ہی کرنے والا ہے تو پھر اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس کو شریکوں سے پاک مانیے. تو اس دوسرے رکوع کے اندر یہ 4 دلائل وحدانیت ہیں. اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر انشاءاللہ وہاں بات کر لیں گے. تو آج کے سبق میں پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، پہلی عقلی دلیل، ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کو، انسانیت کو پیدا کرنے والا وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ورنہ کہاں منی اور نطفہ اور وہ ایک بوند اور قطرہ، اور کہاں اشرف المخلوقات انسان. ایک نطفے سے اور ایک قطرے سے یہ نقش و نگار کس نے بنا دیے؟ ایک نطفے اور ایک قطرے سے یہ خوبصورت انسان کس نے بنا دیا، جو بولتا بھی ہے، جو سمجھتا بھی ہے، جو فیصلے بھی کرتا ہے، جو چلتا بھی ہے، اور جو اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتا ہے، اور جو دنیا کے اندر حکمرانیاں بھی کرتا ہے. فرمایا یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تمہارا خالق ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اس کی بات پہ تم یقین کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کی بات کو تم دھیان سے کیوں نہیں سنتے ہو؟ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، تمہارے خالق کا کلام ہے. چنانچہ فرماتے ہیں نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، فلولا تصدقون، بس کیوں نہیں تم تصدیق کرتے ہو؟ اس بات کی تائید کیوں نہیں کرتے ہو کہ بے شک یا اللہ تو ہی ہمارا خالق ہے؟ جب خالق وہ ہے تو پھر تصدیق یہ ہے کہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں نا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. اللہ فرماتے ہیں کیا آنکھیں ہم نے تمہاری نہیں بنائی؟ تمہاری زبان کیا ہم نے نہیں بنائی؟ کیا ہونٹ تمہارے ہم نے نہیں بنائے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو میں اللہ نے بنائی ہیں. زبان میں نے دی ہے تو پکار بھی میری ہی کرو اور کہو اللہم انا نستعینک، اے اللہ مدد تجھی سے مانگتے ہیں کیونکہ زبان تو نے دی ہے. اللہ نے فرمایا پیشانی میں نے دی ہے تو میرے سامنے اس کو جھکاؤ، ہاتھ میں نے دیے ہیں تو میرے سامنے ان کو پھیلاؤ. اللہ فرماتے ہیں نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، بس خالص میری عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ میری اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب آگے اللہ مزید تفصیل سے فرماتے ہیں افرائیتم ما تمنون، یہ تو مجھے بتاؤ یہ جو تم منی ٹپکاتے ہو،
انتم تخلقونہ، کیا اس منی سے تم بچہ پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا میں اللہ پیدا کرنے والا ہوں؟ نہ تیرے ماں باپ کو پتا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا پیدا ہونے والا ہے، کب پیدا ہونے والا ہے، کیسے اعضاء والا، مذکر یا مؤنث، نہ کوئی جانتا ہے، اور دنیا میں نہ تیرے ماں باپ جانتے ہیں یہ کس کی قدرت کا شاہکار بن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ اللہ سوال کرتے ہیں، فرماتا ہے انسان جب تیری صورت بن رہی تھی تیری ماں کے رحم کے اندر، بنانا تو دور کی بات ہے، کوئی اللہ کو مشورہ دینے والا بھی تھا یا اللہ اس کے اعضاء سلامت بنانا، چہرہ خوبصورت بنانا؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کسی نے کوئی مشورہ نہیں دیا، تیرے رب نے اپنی قدرت کے ساتھ جیسے چاہا ویسا بنا دیا۔ اور آخری پارے سورہ انفطار میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے کس ظالم نے اپنے کریم اللہ سے غافل کر دیا؟ کس ظالم نے تجھے اپنے کریم اللہ سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون تیرا اللہ تعالی جس نے تجھے پیدا کیا اور کیسا پیدا کیا؟ فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اسی صورت میں ڈھال کر تجھے سجا دیا۔ نہ کسی نے مشورہ دیا، نہ کسی نے کوئی تعاون کیا۔ وہ مشورہ مشیروں سے بھی پاک ہے، وہ تعاون لینے سے بھی محتاجی اس کو کوئی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے پیدا کرنے والا۔ اللہ فرماتے پھر بتاؤ نا، افرأیتم ما تمنون، یہ جو تم منی ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اے بچے کے ماں باپ یہ بتاؤ نا، اس نطفے سے بچہ تم نے بنایا یا اللہ فرماتے ہیں ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ کون پیدا کرنے والا؟ سبحان اللہ۔ مٹی کو لو نطفہ بنیو، پھر جونک تے جونکوں بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ بنیو باہر آیو، بنی پھرے لنگوٹی، پھر شیر جوانا، پھر بڑھڑا ہویوں، ٹر نہ سکے بن سوٹی، دنیا تاکب گنوا لئی ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی۔ یہ تیری زندگی ہے، کبھی نطفہ تھا، کبھی موٹی بن گیا، کبھی جناب چھوٹا سا بچہ باہر آیا جناب رینگ رہا ہے، کبھی جوان ہے بھاگ رہا ہے، کبھی پھر بوڑھا ہو گیا لاٹھی بغیر چل نہیں سکتا اور پھر زیر زمین چلا گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تم خود بخود کرتے ہو یا میں کرنے والا ہوں؟ تم غور کرو نا۔ اللہ فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقرر کر دیا تمہارے درمیان موت کا فیصلہ، جیسے تیرا دنیا میں آنا میرے بغیر نہیں ہوا، ایسی ایک دن میں اللہ تجھے دنیا سے لے جانے کا فیصلہ بھی فرماؤں گا۔ جیسے تو دنیا میں آ رہا تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا میرے فیصلے کو، ایسے ہی جب میں لے جاؤں گا تب بھی میرے فیصلے کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جاتی ہوئی روح کو کوئی واپس نہیں لا سکتا، چاہے ساری کائنات ٹل لگا لے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے فیصلہ کر دیا تمہارے درمیان موت کا، وما نحن بمسبوقین، اللہ فرماتے ہم کوئی عاجز آنے والے نہیں، ہم کوئی ایسے نہیں کہ تم ہم سے بھاگ جاؤ اور ہم تکتے رہ جائیں، نہ بھائی ہم عاجز آنے والے کوئی نہیں، ہم شکست کھانے والے کوئی نہیں، دنیا میں رب کو عاجزی دکھانے والا کوئی نہیں، وہ عاجزیوں سے پاک ہے، وہ شکست کھانے سے پاک ہے، وہ جب چاہے کسی کو موت دے دے، کوئی اس کو روکنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں الا ان نبدل امثالکم، ہم اس بات سے بھی عاجز نہیں کہ ان نبدل امثالکم، ہم تمہیں بدل دیں، تمہیں لے جائیں اور کوئی اور پیدا کر دیں، تمہیں دنیا سے اٹھا دیں، تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں، تمہیں اس کائنات سے غلط لفظ کی طرح مٹا دیں۔
جیسے لکھنے والا لکھتا ہے پھر اس کو صاف کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں صاف کر دیں, ہم تمہیں مٹا دیں, موت کے گھاٹ اتار دیں, کوئی ہمیں عاجز کرنے والا اس بات پر نہیں ہے. ہم اور مخلوق لے آئیں, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. اور وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ فرماتے ہیں ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم تمہیں کسی اور جنس میں پیدا کر دیں. اللہ کہتا ہم تمہاری شکلیں مسخ کر کے رکھ دیں, ہم اس پر بھی قادر ہیں. انسان کے بچوں ہم تمہیں کسی اور چیز میں, کسی اور جنس میں پیدا کریں, ہم اس پر بھی قدرت رکھنے ہیں. جیسا کہ اس بنی اسرائیل کے گروہ کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا, جن کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کے احترام کا حکم دیا تھا اور انہوں نے اللہ کے امر کو توڑا. اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے ان کو کہا بندر بن جاؤ ذلیل ہونے والے. اللہ فرماتے ہیں ان کو موت دے کر پھر اور نہیں لائے, انہی کی شکلوں کو ہم نے مسخ کر دیا, انہی کے چہروں کو ہم نے بگاڑ دیا, انہی کے حلیوں کو ہم نے بگاڑ دیا, ان کو بندر بنا دیا ذلیل ہونے والے. اللہ فرماتے ہیں ہم اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں, میری پکڑ سے ڈرتے رہا کرو, میرے فیصلے کو کوئی روکنے والا دنیا میں نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں جب بنی اسرائیل کا وہ گروہ جن کی شکلیں مسخ ہوئی تو جو ان کو سمجھانے والے تھے جن کی بات وہ نہیں مانتے تھے, دوسرے دن جب انہوں نے ان سے کہا ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو, تو آگے ان کی آنکھوں میں آنسو اور دم ہلا رہے ہیں, بول نہیں سکتے. فرماتے ہیں ہم کر سکتے ہیں, اللہ کی پکڑ سے ڈرو. تو مشو مغرور از حلم خدا, دیر گیرد سخت گیرد مرتورا, اللہ کے حوصلے سے مت فائدہ اٹھا, اگر وہ پکڑ اس کی آ جائے اتنے دیر سے پکڑتا ہے پھر اتنا سخت بھی پکڑتا ہے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, اللہ فرماتے ہیں وہ پہلی بار کا تمہارا پیدا ہونا, جو تم پہلی بار اٹھائے گئے ہو ماں کے پیٹ سے, اس کو تو تم جانتے ہو نا, اس کو تو تم جانتے ہو نا, کیا حشر ہوا تمہارا, کس حال میں آئے تھے. ساری کائنات کے اندر تیرا نام و نشان بھی کوئی نہ تھا میرے بندے, اور تو چھوٹا سا بچہ بن کے دنیا میں آ گیا, اور تو بولنا چاہے تو بول نہیں سکتا تھا, اٹھنا چاہے تو اٹھ نہیں سکتا تھا, کروٹ بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا تھا. تیرے جیب کے اندر ایک ٹکا اور پیسہ دنیا کا کوئی نہیں تھا, تیری جیب بھی کوئی نہیں تھی, ننگا آیا تھا دنیا کے اندر. کس حال کے اندر آیا تھا. اللہ فرماتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, اس پہلے اپنے دن کو یاد کر اور سمجھ جا, لیکن تو نہیں سمجھتا. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, کیوں نہیں دھیان کرتے ہو. ایک دن پھر یہ تیری قمیض اتر جائے گی, ایک دن پھر تیرا لباس اتر جائے گا, پھر یہ جیبوں والے کرتے تیرے اتر جائیں گے, پھر تو ننگا ہو جائے گا. اس دن جب تو دنیا میں آیا تھا تجھے لباس پہنایا گیا تھا, ایک دن پھر آنے والا ہے جب یہ تیرا لباس اتار دیا جائے گا, پھر تجھے کپڑوں میں لپیٹا جائے گا, پھر تو نہ پہن سکے گا خود لباس. اللہ فرماتے ہیں نہیں دھیان کرتے ہو نا, اس حقیقت پہ غور نہیں کرتے ہو. اگر اس حقیقت پہ غور کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے ساری کائنات کے اندر سب محتاج ہیں, محتاجیوں سے پاک صرف کون ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. دوسری دلیل, ایک تو یہ دلیل انسانیت کی تخلیق کی, اور آگے اللہ دوسری دلیل افرائیتم ما تحرسون, بھلا یہ تو بتاؤ یہ جو تم کاشتکاری کرتے ہو, گندم کے بیج پھینکاتے ہو اور گھر سے بیج اٹھا کے نہ محفوظ پڑے ہیں گھر میں, صاف ستھرے پڑے ہیں گھر میں, گھر سے بیج اٹھا کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کو بکھیر دیتے ہو, اپنے ہاتھوں کے ساتھ پھینک دیتے ہو. اور کہاں پھینک رہے ہو؟ مٹی کے اندر پھینک رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں اس پہ کبھی تم نے غور کیا؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, جن کو تم پھینک کر آ گئے تھے پھر وہ دوبارہ سٹوں کے اندر پیک ہو کے ایک کے 700 بنا کر کون باہر لے کر آیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جواب دو نا. انتم تزرعونہ,
وہ جو پھینک کر آئے تھے کیا تم ان کو باہر نکال کر لے آئے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا میں اللہ کریم اس کو اگانے والا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں تیرے اس دانے کو جس کو تو نے پھینک دیا تھا، اگر کیڑے مکوڑے کھا جاتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تیرے اس دانے کو جس کو تو پھینک کر آیا تھا میں نہ نکالتا تو کون نکال سکتا تھا؟ اللہ کریم سورہ عبس میں فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا۔ اے انسان، لقمہ توڑنے سے پہلے سوچ لیا کر یہ لقمہ کیسے آیا اور کہاں سے آیا۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پانی برسایا تو ہم نے برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کا سینہ چیرا تو ہم نے چیرا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، پھر اس سے اناج اور یہ پھل اور یہ فروٹ یہ سارے اگانے والا تو نہیں، تیرا رب ہے اگانے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارگیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ ید، گھاس کا ہر تنکا جو زمین سے سر باہر نکالتا ہے، شاعر کہتا ہے اس کو تنکا نہ سمجھ، اس کو سوئی اور کونپل نہ کہے، اس کو شہادت کی انگلی سمجھ۔ ارگیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک ید، وہ گھاس کا تنکا جو سر اوپر اٹھا رہا ہے نہ دائیں نہ بائیں، وہ تجھے بتا رہا ہے اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے جس نے مجھ ناتواں کو یہ ہمت دی کہ زمین کو چیر کر باہر نکل آیا ہوں۔ اللہ اگر اللہ فرماتے ہیں لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہتے تو تیری تیار فصل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ لیتے۔ کئی دفعہ نہیں آ جاتا وہ جناب اولے برسے ہیں آسمان سے، زمیندار خوش ہو رہے ہوتے تھے، اس طرح گندم بڑی چنگی ہوئی بڑی اچھی ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، کچھ بھی نہ بچا پیچھے۔ اللہ فرماتے ہیں لو نشاء، اگر ہم چاہتے لجعلناہ حطاما، وہ فصل جو لہلہاتا کھیت تجھے نظر آ رہا تھا جس کو دیکھ کر تو خوش ہو رہا تھا، اس دفعہ بڑی اچھی فصل ہو رہی ہے، اگر ہم چاہیں تیرے کھیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اولے برسا دیں، جھکڑ طوفان بھیج دیں اور برباد کر دیں، فضل تم تفکہون، تم باتوں کے علاوہ اور کیا میرا بگاڑ لوگے؟ فضل تم تفکہون، ہو جاؤ گے باتیں کرتے، پھر باتیں کرتے رہ جاؤ گے، افسوس کرتے رہ جاؤ گے، اور میرا کیا کر سکتے ہو؟ یہ تو میری رحمت ہے نا، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ میری رحمت ہے، غور کرو ان چیزوں پہ، یہ میری رحمت ہے کہ میں تیرے اناج کو برباد نہیں ہونے دیتا، ایک ایک دانے کے میں کئی کئی سینکڑے بنا کے اور پھر اسی طرح محفوظ کر کے تیرے گھر کے اندر پہنچاتا ہوں، تو پھر ماننا عبادت کے لائق بھی میری ہی ذات ہے۔ پھر پکار غیر کی کرتا ہے، پھر انہی غلے اور انہی اناج میں سے تو غیر کے نام پہ تقسیم کرتا ہے۔ رب کہتا ہے کتنا بے وقوف اور کتنا ظالم ہے دینے والا، میں بتا نہ کہ کوئی ایک تنکا بھی کسی نے پیدا کیا، تیرے لہلہاتے کھیت میں سے کوئی ایک پودا اس پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ یہ اللہ نے نہیں بنایا، یہ فلاں صاحب نے بنایا، یہ میرے فلاں بزرگ نے بنایا۔ رب کہتا ہے کوئی ایک تنکا، کوئی ایک دانہ پوری دنیا میں دکھا دے جو میں نے نہ بنایا ہو، کسی اور نے بنایا ہو۔ جب کوئی نہیں ہے تو پھر تو بھی ایک سجدہ بھی کسی اور کا نہ کر، ہر سجدہ میرا ہی کر۔ تو بھی پکار ایک بھی کسی اور کی نہ کر، ہر پکار میری ہی کر۔ تو بھی پھر ایک ٹکا کسی غیر کے نام پہ نہ دے، جو بھی دے تو پھر میرے ہی نام پہ دے۔ یہ ہے وفا، یہ ہے وفا۔ اسی اللہ فرماتے ہیں لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، چورا چورا کر دیتے، تم باتیں ہی کرتے رہتے نا، اور کیا کہتے انا لمغرمون، ہم تو تاوان کے نیچے آ گئے۔ سنا بھائی کیا ہوا تیرے فصل کا؟ وہ جی بڑا نقصان ہو، قرضہ چڑھ گیا جی۔ کیا ہو گیا جی؟ ہمارے زمیندار اکثر وہ کھاد بھی لے لیتے ہیں، اسی طرح بیج بھی ادھارا لے لیتے ہیں، اور ٹریکٹر والے کو کہتے ہیں فصل جب تیار ہوگی نا پھر تجھے دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں تیار ہونے سے پہلے اگر میں برباد کر دیتا، تیرے ٹریکٹر والے بھی تیرے سر ہوتے، وہ تو نہیں جانتے نا کہ
تباہ ہو گئی تو ہم نہ لے مزدوری، بیج والا بھی تیرے گھر آتا دروازے پہ دستک نکال میرے پیسے، کھاد والا بھی آتا نکال میرے پیسے، تم کیا کہتے انا لمغرمون، یار قرضہ بڑا چڑھ گئے، قرضہ بڑا چڑھ گئے، بیج والے کی بھی دینے ہیں، ٹریکٹر والے کو بھی دینے ہیں، کھاد والے کو بھی دینے ہیں، پانی والے کو بھی دینے ہیں۔ رب کہتا ہے یہ تیرے قرضے کا انتظام بھی تیرا رب ہی کرتا ہے۔ اور پھر تم یوں کہتے بل نحن محرومون، وہ قرضہ کیا چڑھ گیا یار، اس دفعہ تو کچھ بچا ہی نہیں، محروم ہی کر دیے گئے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا، قرضہ تو رہا اپنی جگہ پہ، وہ گھر کے کھانے کے دانے بھی کوئی نہیں بنے۔ یہ دیکھیے گھر کے کھانے کے دانے بن جائیں، وہ کہتے الحمدللہ جی شکر ہے سال کے دانے ہو گئے جی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تیرے سال کے دانے تو رہے اپنی جگہ پہ، تو تیرا قرضہ بھی چڑھ جاتا اور تیرے گھر کے اندر بھی دانا کوئی نہ آتا، اے زمیندار بتا پھر کون لا سکتا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں لانے والا نے جب، تو پھر ان غلے میں سے میرے ہی نام کا عشر دیا کر۔ ہاں پھر اس میں سے تقسیم کر کے اب فصل تیار ہو گئی، بوری سے جناب زمیندار دیہاتوں چونکہ ہم خود دیہاتی آدمی ہمیں پتہ ہے، تیار ہو گئی۔ اب شریعت کا حکم کیا ہے، اس میں سے حصہ کس کا نکالنا ہے؟ بولو سر کس کا؟ اللہ کا۔ عشر کس کے نام کا؟ اللہ کے نام کا۔ لیکن بعض ہمارے بیچارے نادان زمیندار اسی دن بوری بھرتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں نا وہ گدی، اس کو کھوتی کہتے ہیں، کھوتی کے اوپر بوری رکھی اور سیدھا جناب کسی دربار پہ گیا، اور تھوڑے بہت پیسے ہی بچا کے نا کہ یہ بھی حضرت جی کی خدمت کروں گا، اور جناب عرف لگا ہوا ہے اور جناب ادھر چرس اور جناب یہ نشے چل رہے ہیں، وہاں جا کے بوری پہنچائی، اور جناب باہر قوالی ہو رہی ہے اور اس کی تھاپ پہ جناب پیسے بھی پھینک رہا ہے، اور کہتا ہے داتا نہ دے گا تو پھر کون دے گا، ہمیں جو ملے گا یہیں سے ملے گا۔ رب کہتا ہے وہ بے غیرت، یہ میں نے دیا یا اس نے دیا؟ کتنا تو نے ظلم کیا، کتنا تو غلطی میں چلا گیا، کتنا تو اندھا ہو گیا کہ تیرے ایک ایک دانے کی حفاظت تو میں کر رہا ہوں، دانے تیار ہوئی ابھی گھر بھی نہیں لے کر گیا، پہلے دن ہی شرک کرنا شروع کر دی، پہلے دن ہی غیر کے دربار پہ لے کر گیا، اور میں اپنی زبان کے ساتھ بھی ناشکری کر رہا ہے، اور کہتا ہے ہمیں جو ملے گا یہیں سے ملے گا، یہیں سے نہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تجھے وہاں سے ملے گا جو رب ہے تیرا، وہ دینے والا ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے۔ خلاصہ ان دلائل کا یہ ہے، اللہ کہتے ہیں جب یہ ساری چیزیں میں دینے والا ہوں پھر عبادت کے لائق بھی میری ہی ذات ہے اور کوئی ذات اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ اور عمل پتر اتر بیوی اللہ نے دی ہے، پتر کوئی اور دے۔ فرماتے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا بس تم کیوں نہیں تصدیق کرتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون، بھلا یہ تو بتاؤ جو تم منی ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقرر کر دیا تمہارے درمیان موت کو، وما نحن بمسبوقین، اور ہم کوئی شکست کھانے والے نہیں ہیں، الا ان نبدل امثالکم، اس بات پر کہ ہم بدل دیں تمہارے جیسے، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور ہم تمہیں پیدا کریں اس جنس میں جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تم جانتے ہو پہلی بار کی پیدائش کو، پہلی بار کے اٹھنے کو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، بس کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے ہو؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، بھلا یہ تو بتاؤ جو تم کاشتکاری کرتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اس کو اگاتے ہو، أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یا ہم اگانے والے ہیں، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، بس تم باتیں کرتے رہتے کہ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، بے شک ہم تو تاوان نیچے آ گئے، بل نحن محرومون، بلکہ یار ہم تو بالکل محروم ہی کر دیے گئے۔ وآخر دعوانا